انشاءاللہ آج جو بڑی اہم دعا ہے سورۃ الفاتحہ کی، اس پر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، اہدنا تو ہمیں راستہ بتا، تو ہمیں ہدایت دے، تو ہمیں توفیق دے۔ کس بات کی توفیق دے؟ کس بات کی تو ہدایت دے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راہ کی، سیدھی راہ کی، سیدھے راستے کی تو ہدایت دے، تو راستہ بتا۔ ایک عظیم دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بتلایا ہے، سکھلایا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان آیات پہ غور کرنے سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیسی کرنی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے اس کا ذکر کر دیا۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اس سورت کا آغاز ہوا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ دعا کا آغاز ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے عبودیت کا اقرار، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا سچا حقیقی معبود ہے۔ عبودیت کا اظہار کرنا، عبودیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ایک آداب ہے۔ نمبر 3، جب اللہ کی تعریف ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے لیے عبودیت کا اقرار ہو گیا، اے اللہ تو ہی میرا الہ ہے، سچا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، عاجز ہوں، اللہ تعالیٰ سے استعانت کی بات ہو گئی، تو کہا کہ سب سے بہترین جو دعا ہے انسان کی زندگی کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کا۔ تو سبحان اللہ، امام قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان آیات پہ غور کرنے سے اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب کو بھی اللہ نے بیان فرما دیا۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ہدایت کا 2 معنی، ہدایت دلالت، راستہ بتانا، بتانا۔ اب بتانے کا مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی قبول کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اب دیکھیے چھوٹی سی مثال، آج کے درس میں سب کو معلوم ہے کہ تراویح کے بعد، قیام اللیل کے بعد درس ہوتا ہے، یہ دلالت ہے، معلوم ہے سب کو۔ کتنے لوگ بیٹھے؟ چند لوگ بیٹھے، ہے نا، بہت سارے لوگ چلے گئے، ضروری کام سے چلے گئے، کوئی بات نہیں، وہ مسئلہ الگ ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ہدایت دلالت ہے یہ۔ اور ہدایت توفیق کیا ہے؟ آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر، یہ ہدایت توفیق ہے، اللہ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی کہ آپ الحمدللہ اس درس پہ بیٹھے ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ملتی، ہم ہرگز یہاں نہیں بیٹھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہ دونوں دلالتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اے اللہ تو راستہ بتا، تو توفیق بھی دے، دونوں معنی، تو سیدھا راستہ بھی بتا اور سیدھے راستے پہ چلنے کی تو توفیق بھی دے، دونوں چیزیں اس کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ اس دعا کے اندر ہدایت دلالت بھی شامل ہے اور ہدایت توفیق بھی شامل ہے۔ کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ بتا۔ صراط کہتے ہیں راستہ، مستقیم کے معنی سیدھا راستہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے، ایک بہترین مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے، کیا کہ زمین پر ایک سیدھی لکیر ڈال دیے، ٹھیک ہے، پھر اس کے درمیان میں ٹیڑھی ٹیڑھی لکیریں ادھر دائیں کچھ ڈال دیے، اور بائیں بھی ایسے کچھ ٹیڑھی لکیریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دیے، اور کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ، یہ سیدھا راستہ، یہ اللہ کا ہے۔ یہ جو راستے نا درمیان کے، یہ تمام راستے شیطان کے ہیں جو انسان کو سیدھے راستے سے بہکا دیتے ہیں، اچھے کاموں سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستے کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بورڈ کے ذریعے سے، علامتوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم کیا ہے اس کی وضاحت اس کے بعد والی آیت میں ہے، صراط الذین
انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں پر انعام کیا، فرشتوں میں سے، رسولوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، وہ اللہ ان لوگوں کا راستہ تو ہمیں بتا۔ تو صراط المستقیم کو جو مانا ہے سیدھا دین، سیدھا راستہ۔ شیخ صالح حسین رحمہ اللہ نے ایک بات بڑی پیاری بات کہی، یہ آیت ہے نا جو لوگ بدعت کے کام کرتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں، ان کے خلاف جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ اس کو مانگنے کا حکم دیا، تو مطلب یہ کہ جو راستہ سیدھا نہیں ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ یہ چلیے ایک اور دو تین باتیں انشاءاللہ ہدایت کے تعلق سے بتانا چاہوں گا۔ ہم بندے ہیں، بڑے عاجز بندے ہیں، جلد باز ہیں، بہت سارے ہوشیار ہونے کے باوجود بیوقوف ہیں، جلدی کسی کی باتوں میں، کسی کی چیزوں میں آ جاتے ہیں، نادانی کر بیٹھتے ہیں۔ تو سوچیے دن میں ایک آدمی، ایک مومن 17 مرتبہ کم سے کم سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو مجھے سیدھا راستہ بتا، اس بات کی دعا کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا فتنے کی دنیا ہے۔ یہ دنیا میں اتنے سارے فتنے، اتنی ساری آزمائشیں ہیں، پتہ نہیں کب کس راستے سے آدمی جو بہک جائے۔ ہدایت مانگنے کی جو دعا ہے، مومن کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تقریباً 50 سے زائد رکعت نماز پڑھتے تھے، 50 سے زائد مرتبہ گویا ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائیں، اتنی بڑکپن نہ آ جائے ہمارے دل میں کہ ہدایت مانگنا ہی چھوڑ دیں، نعوذ باللہ۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، جوان بچوں کو، بڑے نمازی تھے جوانی میں، جاب نہیں آئی تھی، اسکول کالج پڑھ رہے تھے، تعلیم ختم کے مرحلے پہ تھا، نماز پڑھ رہے تھے، مسجد کے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ سمجھے آپ، اللہ نے ترقی دی دنیا میں، پھر ایسا ہو گیا کہ نمازیں چھوٹ گئی، مسجد سے ان کا تعلق چھوٹ گیا۔ اپنے آنکھوں سے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی تھی وہ ہدایت چھن گئی، چلے گئی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ویسی دعا نہ کی ہو جیسی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تھی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بڑی جامع دعا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو نہ پھیر۔ تب بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دے جانے کے بعد، نماز کی ہدایت مل گئی، مسجد کی ذمہ داری کی ہدایت مل گئی، اچھے کاموں کی ہدایت مل گئی، صدقہ خیرات کی ہدایت مل گئی، جو بھی اللہ کی طرف سے توفیق اور ہدایت مل گئی، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو غافل نہ کر دے، ہمارے دلوں کو نہ پھیر دے۔ دل سے اگر یاد رکھیں آپ، ہمارا دل اگر پھر گیا نا، ساری اچھائیاں برائیوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش والی حدیث بیان فرمائی کہ ایک وقت ایسا ہے قیامت کے قریب کہ آدمی صبح میں مومن رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں کافر مومن رہے گا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ کوئی بھی نیٹ پہ دیکھا نکالا کچھ بھی، ایک ہدایت سے پھر گیا، غائب ہو گیا، ہدایت سے جو ہے دور ہو گیا، پھر ہماری زندگی کیا بنے گی؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک بڑی اہم دعا یہ ہے، اے اللہ اس دل کو ہے نا تیرے دین پر، تیری اطاعت پر جمائے رکھ، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو پلٹ دیتا، اچھے لوگ برے ہو جاتے ہیں، برے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں نا، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی توفیق، اللہ کی ہدایت۔ کہاں کہ دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے پروردگار، ثبت قلبی علی طاعتک،
تیری بندگی پر، تیری اطاعت پر، تیری فرما برداری پر میرے دل کو تو جمائے رکھ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. یہ تو اس آیت میں زندگی میں سیکھنے والی بات کیا ہے؟ جو اس آیت میں غور کرنے کے بعد جو آیت ہم کو زندگی سے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہدایت کے طالب رہیں. یہ ہدایت جو ملی نا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں میں سے بڑے بڑے لوگوں کو یہ ہدایت نصیب نہیں ہو سکی. آپ کے چچا ابو طالب، بڑی خواہش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بھی ابو طالب مسلمان ہو جائیں. جاتے سمجھاتے بات چیت کرتے. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا. سوچ کے دیکھیے آپ، ابو طالب کی بڑی خدمات دین کی، ایسی نہیں. انہوں نے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جبکہ سارا عرب آپ کا دشمن تھا. بڑی حفاظت کی، آپ کی جان کی، آپ کی پرورش کی، آپ کو کھلایا پلایا بڑھا کیا، سمجھ رہے آپ، وہ آپ کی زندگی بنائی. اتنی بڑی خدمات تھی. لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہدایت نہیں ملی. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہدایت دیا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں، اس کو جو اس کے پابند رہے، اس پر اس کو ضائع ہونے نہ دیں. آدمی ہوتا کیا ہے معلوم، ہدایت مل جاتی ادھر ادھر جھانکتا، جھانک کے اپنی ہدایت کو جو خراب کر لیتا. نماز کو نکلا، سامنے دوست مل گیا، اب دوست کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا. جی کتنے ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہماری نگاہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم بہک جاتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ سے جو سبق زندگی کی، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا ہے. انشاءاللہ کل بقیہ جو باتیں ہیں صراط الذین انعمت علیہم انشاءاللہ کل کے درس میں ہم دیکھیں گے. تو بس اب روزانہ دیکھیے، ہر روز میں کوئی نہ کوئی ایک عملی نمونہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ اس سورۃ الفاتحہ سے زندگی میں، ہماری زندگی میں کیا ہے نا. الحمدللہ رب العالمین سے میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا سیکھنا ہے زندگی میں. اور رحمان الرحیم سے ہم نے سکھایا تھا اللہ تعالیٰ کے ناموں پر غور و فکر کرنا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتے رہنا ہم نے سکھایا تھا. مالک یوم الدین سے بتایا تھا کہ عمل کی طرف ہم راغب ہو، قیامت کے دن اعمال کا حساب و کتاب ہونے والا. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہم نے سکھایا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے استعانت، یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. امام تیمیہ رحمہ اللہ کا قول میں نے بتایا تھا کہ اس آیت کے تعلق سے لوگوں کی 4 قسمیں. کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے لیکن اللہ سے مدد نہیں مانگتے، کچھ اللہ سے مدد مانگتے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں نہ اللہ کی عبادت کرتے نہ اللہ سے مدد مانگتے. چوتھی قسم کی بات میں نے کہا تھا کچھ ایسے بھی بندے دنیا کے اندر جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے ہیں. ہمیں ان لوگوں میں ہونا چاہیے. کل کے درس میں نے بتایا تھا. اور آج کی بات، چھٹی بات جو عملی زندگی میں ہمارے پاس آنی چاہیے، وہ ایک ہدایت کے طلبگار رہیں، ہدایت سے غافل نہ ہو جائے. ہدایت اللہ کی بڑی نعمت. دعاؤں کے اہتمام کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک یا ثبت قلبی علی دینک. یہ جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اور 2 آیتیں، ایک آیتیں ہیں انشاءاللہ، اور ایک 2-3 دن کے اندر اور بھی بہت ساری نصیحتیں اس صورت کے اندر انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.